15 عظیم خواتین کی سبق آموز داستان۔ دوستو، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز درون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، عورت اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم مخلوق ہے جس کے وجود سے کائنات میں رنگ، احساس اور زندگی ہے۔ وہ کبھی ماں بن کر جنت کو قدموں تلے لے آتی ہے، کبھی بیٹی بن کر رحمت کہلاتی ہے، اور کبھی بہنوں بیوی بن کر قربانی اور وفاداری کی مثال قائم کرتی ہے۔ اسلام میں خواتین کا کردار ہمیشہ سے انتہائی اہم اور تاریخ ساز رہا ہے۔ اسلام نے عورت کو وہ عزت، مقام اور وقار عطا کیا جو دنیا کے کسی اور نظام نے کبھی نہیں دیا۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسلامی تاریخ کی 15 ایسی عظیم خواتین سے متعارف کروائیں گے جن کا ذکر قرآن مجید اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے، یعنی 15 ایسی خواتین جن کے ایمان و کردار اور صبر سے آج ہم بھی روشنی حاصل کرتے ہیں۔ لہٰذا دوستو، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اسی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ 2 ایسی خواتین کے صبر کے وہ عظیم واقعات بھی شیئر کریں گے جن کی مثالیں رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت خویلد کا، وہ عظیم خاتون جنہوں نے اسلام کے ابتدائی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضرت خدیجہ کا تعلق قریش کے ایک معزز گھرانے سے تھا۔ حضرت خدیجہ کے والد کا نام خویلد بن اسد تھا، جو قریش کے معروف، باوقار اور کامیاب تاجر مانے جاتے تھے، بلکہ حضرت خدیجہ خود بھی عرب کی مشہور اور معزز تاجرات میں سے تھیں۔ حضرت خدیجہ کی سچائی، ذہانت اور دیانتداری نے انہیں پورے مکہ میں الطاہرہ کے لقب سے مشہور کر دیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی تجارت کے لیے کئی مردوں کو ملازمت پر رکھا، اور انہی میں ایک امانت دار نوجوان تھے، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت خدیجہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت سے متاثر ہوئیں تو نکاح کا پیغام خود بھیجا۔ یوں 25 سالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور 40 سالہ حضرت خدیجہ کا نکاح طے پایا۔ پیارے دوستو، یہ نکاح محض 2 افراد کا نہیں بلکہ 2 عظیم کرداروں کا ملاپ تھا۔ حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 25 برس کی زندگی گزاری، اور حضرت خدیجہ کے بطن مبارک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد پیدا ہوئی، جن میں فاطمہ الزہرا، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت قاسم و عبداللہ شامل ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ لرزتے ہوئے گھر واپس آئے۔ اسی لمحے حضرت خدیجہ نے انہیں وہ الفاظ کہے جو تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے گئے: اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، امانت ادا کرتے ہیں، کمزوروں کا سہارا بنتے ہیں اور مصیبت زدہ کی مدد کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے وحی کے آغاز پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسکین دی، اور یہی حضرت خدیجہ تھیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ حضرت خدیجہ نے اپنی ساری دولت اسلام کے لیے وقف کر دی۔ جب مکہ میں شب ابی طالب کا سخت ترین بائیکاٹ ہوا تو وہی حضرت خدیجہ تھیں جو اپنی ساری جمع پونجی اہل ایمان پر خرچ کر کے بھوک، پیاس اور تکلیف کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹی رہیں۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر انہیں یاد کرتے اور فرمایا کرتے: خدیجہ پر اللہ کی طرف سے سلام ہو۔ جب سب نے مجھے جھٹلایا تو خدیجہ مجھ پر ایمان لائی، جب سب نے مجھے محروم کیا خدیجہ نے اپنی دولت میرے قدموں میں رکھ دی، اور جب سب نے مجھے چھوڑ دیا خدیجہ میرے ساتھ کھڑی رہی۔ دوستو، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا: اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ کے پاس اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچا دیجیے، اور جنت میں ان کے لیے موتیوں کا ایک محل تیار ہے جہاں کوئی شور اور کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ وہ اعزاز ہے جو کسی اور خاتون کو نصیب نہیں ہوا۔ پیارے دوستو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت آج کی مسلم عورت کے لیے یہ واضح پیغام رکھتی ہے کہ عورت کی کامیابی کا معیار دولت، شہرت یا آزادی نہیں بلکہ ایمان، کردار اور قربانی ہے۔ حضرت خدیجہ نے اپنے مال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے لیے وقف کر کے یہ ثابت کیا کہ عورت جب اپنے وسائل اور مقام کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرے
تو وہ تاریخ کا رخ بدل سکتی ہے۔ آج کی مسلم خواتین کے لیے یہی لمحہ غور ہے کہ اگر اللہ نے انہیں علم، عزت یا دولت دی ہے تو اسے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح اپنے شوہر کے ساتھ تعاون، اپنے گھر کے استحکام اور امت کی خدمت پر لگائیں، کیونکہ عورت کا اصل وقار تب ظاہر ہوتا ہے جب وہ خود نمائی کی بجائے خلوص اور ایمان کے ساتھ اپنی ذمہ داری نبھاتی ہے۔ حضرت خدیجہ ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ وقت چاہے کوئی بھی ہو، وہ عورت جو اللہ اور اپنے شوہر کے ساتھ وفادار رہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں انہی کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا، وہ خاتون جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا کرتے تھے، جن کی تربیت براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے والدین نے کی۔ حضرت فاطمہ کی پیدائش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 5 سال قبل ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے اپنی ماں کی نرمی اور اپنے باپ کے صبر کو قریب سے دیکھتی رہیں۔ جب مکہ کی گلیوں میں نبی کریم پر ظلم ہوتا تو یہی فاطمہ تھی جو آنسوؤں کے ساتھ اپنے والد کے زخم صاف کرتیں۔ ناظرین، یہ وہی وقت تھا جب مکہ کی عورتیں اپنے زیورات دکھاتی تھیں اور فاطمہ اپنے باپ کی محبت اور دین کی خدمت کو اپنا زیور سمجھتی تھیں۔ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی بن ابی طالب سے ہوا۔ ان کے گھر میں نہ سونا تھا نہ چاندی، صرف ایمان، صبر اور محبت۔ ایک چکی تھی جس سے آٹا پیستے پیستے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ ایک مشکیزہ تھا جسے کندھوں پر اٹھاتے ہوئے ان کے شانوں پر نشانات بن گئے، مگر زبان پر کبھی بھی شکوہ نہیں آیا۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ تشریف لائیں اور کہا کہ کام کی زیادتی سے تھک چکی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، میں تمہیں ایک چیز نہ بتاؤں جو اس سے بہتر ہو؟ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ دوستو، یہی تھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، دنیا کی سب سے قناعت پسند، صابر اور وفادار بیٹی و بیوی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے پناہ محبت تھی۔ ایک موقع پر فرمایا، فاطمہ میری جان کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا تو آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قریب بلایا، کچھ بات سرگوشی میں کہی۔ فاطمہ پہلے رو پڑیں، پھر مسکرا دیں۔ بعد میں صحابہ کرام نے پوچھا تو حضرت فاطمہ نے فرمایا، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ جلد ہی دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، اس پر میں روئی۔ پھر فرمایا کہ تم میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے مجھ سے آ ملو گی، اس پر میں مسکرا دی۔ کچھ مہینوں بعد واقعی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد کے پاس جا پہنچیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی، جنہوں نے غربت میں بھی شکایت نہیں کی، ایمان میں بھی کبھی کمزوری نہیں دکھائی۔ پیارے دوستو، حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی آج کی مسلمان بیٹی کے لیے پیغام ہے کہ عزت زیب و زینت یا دنیاوی آسائشوں میں نہیں بلکہ صبر، حیا اور اطاعت میں ہے۔ اگر آج کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح اپنے والدین کی فرما بردار، اپنے شوہر کی مددگار اور اپنے دین کی وفادار بن جائے تو یقین مانیے وہ اس دور فتن میں بھی جنت کی راہ پر گامزن ہو سکتی ہے۔ پیارے دوستو، اسلامی تاریخ کی اگلی عظیم خاتون ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ خاتون جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عائشہ تم میرے لیے اس طرح ہو جیسے ہڈی میں گوشت جڑا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھیں، یعنی وہ خاندان جو ایمان، قربانی اور صداقت میں سب سے آگے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے نہایت ذہین، فصیح اللسان اور علم دوست تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے جو کچھ سیکھا وہ صرف الفاظ نہیں تھے بلکہ دین کا ایک مکمل نظام تھا جو آگے چل کر امت کی رہنمائی بنا۔ نبی پاک کے وصال کے بعد جب لوگ دینی مسائل میں الجھتے تو سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہی دروازہ کھٹکھٹایا جاتا۔ دوستو، صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے، ہم نے نبی کے کسی صحابی کو نہیں دیکھا جو دین کی باریکیوں کو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ جانتا ہو۔ حضرت عائشہ نے 2000 سے زائد احادیث روایت کی
جن سے آج بھی امت فیضیاب ہو رہی ہے۔ فقہ، طب، شعر و ادب اور تاریخ، ہر میدان میں حضرت عائشہ کی بصیرت ایک روشن مینار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو حضرت عائشہ کے سینے پر رکھا گیا، اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان مبارک جان آفریں کے سپرد کر دی۔ یہ اعزاز کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ پیارے دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت باقی کھانوں پر ہے۔ یہ وہ خاتون تھیں جنہوں نے دین کو گھر کی چادر اور چار دیواری سے نکال کر علم و بصیرت کی روشنی میں پھیلایا۔ ناظرین، حضرت عائشہ کی زندگی آج کی عورت کے لیے یہ سبق رکھتی ہے کہ عورت کی اصل طاقت اس کے علم اور فہم میں ہے، نہ کہ دنیاوی دکھاوے میں۔ اگر آج کی بیٹی اور بہن عائشہ کی طرح دین کو سمجھنے، اپنے گھر اور معاشرے میں علم بانٹنے اور سچائی پر ڈٹ جانے کا حوصلہ رکھ لے تو معاشرہ جہالت سے نکل کر روشنی میں بدل سکتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ عورت اگر علم کی حامل ہو تو وہ ایک نسل نہیں بلکہ پوری امت کو سدھار سکتی ہے۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں اس پاک اور برگزیدہ خاتون کا جن کا نام خود قرآن مجید میں ایک مکمل سورہ کی صورت میں محفوظ ہے، حضرت مریم بنت عمران، وہ خاتون جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام عورتوں پر فضیلت دی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا اور تمہیں پاک کیا اور تمہیں تمام جہانوں کی عورتوں پر برگزیدہ کیا۔ حضرت مریم کا بچپن عبادت، پاکیزگی اور قرب الہی میں گزرا۔ ان کے والد عمران اور والدہ حنہ نیک و صالح لوگ تھے۔ جب مریم علیہ السلام پیدا ہوئیں تو ان کی ماں نے کہا، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور اے اللہ، اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ بچپن ہی سے حضرت مریم علیہ السلام کو مسجد اقصی میں نذر خدمت کے طور پر وقف کر دیا گیا۔ وہاں ان کی پرورش نبی زکریا علیہ السلام کے زیر نگرانی ہوئی۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ جب حضرت زکریا مریم علیہ السلام کے حجرے میں آتے تو دیکھتے کہ ان کے پاس بے موسم کے پھل موجود ہیں۔ جب حضرت زکریا نے پوچھا، مریم، یہ بے موسمی پھل کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ مریم تھیں جو پاکیزگی کی مثال بن گئیں۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اپنی قدرت کا سب سے بڑا نشان ظاہر فرمایا۔ بغیر کسی باپ کے ایک معجزاتی بیٹے کی پیدائش، جو آگے چل کر اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنے۔ قرآن کہتا ہے، اور ہم نے اس مریم کے اندر اپنی روح پھونکی اور اسے اور اس کے بیٹے کو تمام جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ پیارے دوستو، جب مریم علیہ السلام نے اس امتحان کا سامنا کیا تو معاشرہ لعن و الزام لے کر ان کے دروازے پر کھڑا تھا، لیکن اللہ نے ان کی صفائی خود قرآن میں اتاری اور ہمیشہ کے لیے انہیں پاکیزگی کی علامت بنا دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر عورت پاک نیت، مضبوط ایمان اور صبر کے ساتھ اللہ پر توکل کرے تو ساری دنیا اس پر الزام لگائے، تب بھی اللہ خود اس کا دفاع فرماتا ہے۔ آج کی عورت کے لیے مریم علیہ السلام کا پیغام ہے کہ اصل عزت پردے، عبادت اور حیا میں ہے، نہ کہ دنیا کی نظروں میں نام بنانے میں، کیونکہ مریم علیہ السلام نے دنیا کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے سرخرو ہونے کا انتخاب کیا۔ پیارے دوستو، اب ہم بات کریں گے اس عظیم عورت کی جو ظالم ترین بادشاہ کے گھر میں رہتی تھی مگر دل میں ایمان کا چراغ جلائے رکھتی تھی۔ یہ ہیں حضرت آسیہ بنت مزاحم، فرعون کی بیوی مگر اللہ کی کامل مومنہ بندی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو ایمان والی عورتوں کے لیے مثال قرار دیا، جیسا کہ سورۃ تحریم میں ارشاد ہے، اور اللہ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی جب اس نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے بچا لے۔ دوستو، غور کیجئے، فرعون وہ شخص جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، جو ظلم کے حدوں کو پار کر چکا تھا، اسی کے محل میں اسی کی بیوی اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئی۔ یہ وہ وقت تھا جب موسیٰ علیہ السلام کا پیغام فرعون کے دربار میں پہنچا اور آسیہ علیہ السلام کا دل ایمان سے منور ہو گیا۔
انہوں نے اللہ کے نبی کی دعوت کو سچ مانا اور ایمان کو دل میں چھپا لیا، مگر جب فرعون کو علم ہوا تو اس نے اپنی بیوی کو ایمان سے باز رکھنے کے لیے سخت ترین سزائیں دیں۔ آسیہ کو زمین پر لٹایا گیا، ہاتھ پاؤں باندھے گئے، پتھروں سے اذیت دی گئی، مگر آسیہ علیہ السلام کے ہونٹوں پر صرف ایک دعا جاری تھی، اے میرے رب، اپنے پاس جنت میں میرے لیے ایک گھر بنا دے، اور اللہ نے ان کے سامنے جنت کے محلات کھول دیے۔ آسیہ مسکرا اٹھیں اور ان کی روح سکون سے پرواز کر گئی۔ پیارے دوستو، حضرت آسیہ ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ایمان محلوں کی آسائشوں یا دنیا کے اقتدار سے نہیں جڑا، بلکہ دل کے یقین سے جڑا ہے۔ آج کی عورت کے لیے آسیہ کا پیغام یہ ہے کہ اگر تم سچائی اور ایمان پر ڈٹ جاؤ تو دنیا کا سب سے طاقتور شخص بھی تمہیں ہلا نہیں سکتا۔ وہ عورت جو اللہ سے جڑ جائے وہ فرعون جیسے شوہر کے محل میں بھی جنت حاصل کر سکتی ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم ذکر کرتے ہیں اس باہمت خاتون کا جس کے قدموں کے نشانات آج تک پوری امت مسلمہ کے لیے عبادت بنے ہوئے ہیں، یعنی حضرت ہاجرہ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ۔ یہ وہ خاتون ہیں جن کی اطاعت، صبر اور اللہ پر بھروسے نے صحرا کو ایمان کی وادی میں بدل دیا۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کر دی گئی ہے، اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو ایک بے آب و گیا وادی میں تیرے محترم گھر کے قریب بسایا تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ یہی وہ وادی تھی مکہ مکرمہ جہاں نہ پانی تھا، نہ درخت، نہ سایہ۔ دوستو، ذرا تصور کیجئے، ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور شیر خوار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اس ویران زمین پر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ہاجرہ حیران ہو کر پوچھتی ہیں، ابراہیم، ہمیں یہاں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش رہتے ہیں۔ پھر ہاجرہ علیہ السلام خود ہی پوچھتی ہیں، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سر جھکا کر ہاں میں جواب دیتے ہیں۔ تو ہاجرہ علیہ السلام کا ایمان بول اٹھتا ہے، پھر ہمیں اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ یہ جملہ ایمان کی دنیا کا سب سے روشن چراغ ہے۔ وقت گزرتا گیا، پانی ختم ہو گیا، بچہ پیاس سے تڑپنے لگا۔ ہاجرہ علیہ السلام پہاڑیوں کے درمیان دوڑنے لگیں، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، 7 چکر لگائے، اور تب اللہ نے ان کے قدموں کی برکت سے زمین سے چشمہ پھوٹا، زمزم کا چشمہ۔ ناظرین، یہ وہ واقعہ ہے جو آج لاکھوں مسلمان ہر حج میں سعی کی صورت میں دہراتے ہیں، یعنی صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا ایک ماں کی بے قراری کی یاد میں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا یہ عمل قربانی، توکل اور ماں کی محبت کی وہ مثال ہے جسے قیامت تک بھلایا نہیں جا سکتا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اسی ماں کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے منتخب کیا، اور اسی ماں کے صبر کی برکت کی وجہ سے مکہ ہمیشہ کے لیے بلد الامین بن گیا۔ آج کی عورت کے لیے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی سیرت ایک پیغام ہے کہ زندگی میں مشکلات آئیں تو گھبرانا نہیں، بلکہ اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ اگر تمہارا یقین ہاجرہ علیہ السلام جیسا ہو جائے تو بنجر زمین بھی تمہارے قدموں سے چشمہ بن جاتی ہے۔ ہاجرہ ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والی عورت دنیا کے ہر صحرا کو زندگی میں بدل سکتی ہے۔ پیارے دوستو، اب بڑھتے ہیں اگلی عظیم المرتبت خاتون کی طرف، ایک ایسی ہستی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں ماں کی طرح پالا، اور جن کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ابتدائی سال گزارے۔ یہ ہیں فاطمہ بنت اسد، ایثار، خدمت اور ایمان کی روشن مثال۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت اسد کا تعلق قریش کے معزز قبیلے بنی ہاشم سے تھا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کی اہلیہ تھیں، اور ان کے بطن سے پیدا ہونے والے بیٹے ہی تھے حضرت علی بن ابی طالب، یعنی وہ ہستی جنہیں نبی کریم نے بچپن سے اپنا بیٹا کہا اور جنہیں بعد میں چوتھے خلیفہ راشد ہونے کا شرف ملا۔ یوں حضرت فاطمہ بنت اسد نہ صرف حضرت علی کی والدہ تھیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی اور پرورش کرنے والی ماں جیسی ہستی بھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا اور چند برس بعد والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں، تو بچپن کے اس نازک اور اکیلے دور میں حضرت فاطمہ بنت اسد نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے لیا اور اپنے بیٹوں کی طرح پالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے، فاطمہ بنت اسد میرے لیے ماں کی طرح تھیں، وہ جب کھانا پکاتی تو مجھے پہلے کھلاتی،
پھر اپنے بچوں کو دیتی تھیں۔ دوستو، یہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلوص، شفقت اور قربانی کو کبھی نہیں بھلایا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد ان اولین خواتین میں سے تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ انہوں نے مکہ کے سخت ترین دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور ایمان پر ثابت قدم رہیں۔ جب ان کا وصال ہوا تو نبی پاک بنفس نفیس تشریف لائے اور ان کا جنازہ خود پڑھایا اور اپنی چادر مبارک ان کے کفن پر رکھ دی۔ پھر خود قبر میں اترے اور فرمایا، اے میری ماں، اللہ تجھ پر اپنی رحمت نازل کرے، تو میری ماں تھی بعد از میری ماں۔ دوستو، یہ جملہ اس محبت اور قدر کا سب سے بڑا ثبوت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس عظیم خاتون کے لیے تھی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کی سیرت آج کی خواتین کے لیے یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان، خدمت اور شفقت کا رشتہ خون سے نہیں بلکہ دل سے ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ دکھایا کہ ماں بننے کے لیے صرف ولادت نہیں بلکہ ایثار، خلوص اور تربیت وہ اوصاف ہیں جو نسلوں کے کردار سنوارتے ہیں۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جس عورت میں ایمان اور محبت کا جذبہ ہو وہ دنیا میں بھی روشنی پھیلاتی ہے اور آخرت میں بھی مقام قرب پاتی ہے۔ پیارے دوستو، اسلام کی تاریخ میں کچھ خواتین ایسی بھی گزری ہیں جنہوں نے اپنے علم، دوستی، عبادت اور دین کے فہم سے امت کو ہمیشہ کے لیے روشنی عطا کی۔ انہی چہروں میں سے ایک نام ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت عمر کا۔ آپ حضرت عمر بن خطاب کی بیٹی اور ام المومنین یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں۔ اسلام سے پہلے آپ کی شادی قنین بن خزافہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تھی، جو بدر اور احد کی جنگوں میں شریک رہے، لیکن جنگ احد کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ ہو گئیں، مگر ان کا ایمان اور صبر کمزور نہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی کے لیے موزوں رشتہ تلاش کر رہے تھے۔ پھر اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حفصہ سے نکاح فرمایا اور یوں وہ ازواج مطہرات کے قافلے میں شامل ہو گئیں، ایک ایسی عورت جو علم اور عبادت کی شوقین تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن کی قاریہ تھیں۔ انہوں نے نہ صرف قرآن یاد کیا بلکہ اس پر غور و فکر بھی کیا کرتی تھیں۔ آپ کا کمرہ مبارک وہ جگہ تھی جہاں قرآن کا پہلا تحریری نسخہ رکھا گیا۔ جی ہاں، وہ مصحف جسے حضرت ابو بکر کے زمانے میں جمع کیا گیا اور پھر حضرت عمر کے بعد آپ کے پاس بطور امانت رکھا گیا۔ یوں حضرت حفصہ قرآن کی محافظہ کہلائیں۔ نبی کریم حضرت حفصہ کی عبادت، روزے اور علم سے محبت کو بہت سراہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ حفصہ بہت زیادہ روزے رکھنے والی اور عبادت گزار عورت ہیں۔ ان کی زندگی میں علم، حلم، عبادت اور صبر نمایاں تھے۔ انہوں نے اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چل کر علم اور عدل دونوں کی روش اپنائی۔ پیارے دوستو، آج کی مسلمان خواتین کے لیے حضرت حفصہ کی سیرت ایک واضح پیغام ہے کہ خاتون کا اصل زیور علم اور عبادت ہے۔ زندگی کے امتحانات میں، صبر اور ایمان کے سفر میں علم کی روشنی وہ چیز ہے جو عورت کو عزت دیتی ہے۔ پیارے دوستو، وہ خوش نصیب خواتین جنہیں مدینے کے تاجدار نبی کریم نے شرف زوجیت سے نوازا، ان میں سے ایک حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں۔ فتح خیبر کے موقع پر صفر المظفر 7 ہجری کو آپ نے اسلام قبول کیا اور فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہیں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے تقریباً 2 سال بعد قبیلہ بنو نذیر کے سردار حبی بن اخطب کے گھر پیدا ہوئیں اور آپ بنی اسرائیل میں حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں۔ حضرت صفیہ عقل مند، بردبار اور صاحب فضل و کمال خاتون تھیں۔ تقوی، عبادت، ریاضت، صدقہ اور خیرات میں ان کا مقام بہت بلند تھا۔ ایک مشہور واقعہ ان کی اعلیٰ اخلاقیات کا مظہر ہے۔ جب ایک کنیز نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی شکایت کی تو حضرت صفیہ نے نہ صرف بدلہ لیا بلکہ کنیز کو آزاد کر دیا۔ یہ واقعہ صبر، معافی اور اخلاق کی اعلیٰ مثال کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ رسول خدا نے آپ کی عزت اور ادب کا خاص خیال رکھا۔ غزوہ خیبر کے بعد جب سواری کے لیے اونٹ لایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو پردہ کر کے اپنے زانوں پر سوار ہونے کی اجازت دی، مگر حضرت صفیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے پیش نظر زانوں رکھ کر اونٹ پر سوار ہوئیں۔ یہ ان کی شجاعت اور ادب کی نشانی تھی۔ حضرت صفیہ کی زندگی آج کی مسلم خواتین کے لیے یہ سبق رکھتی ہے کہ ایمان، تقوی، ادب اور صبر کسی بھی مقام یا رکاوٹ کو پار کر سکتے ہیں۔
ان کی شخصیت یہ واضح کرتی ہے کہ عورت کی عظمت ایمان، اخلاق اور صبر میں چھپی ہے، نہ کہ صرف مال و مقام میں۔ اب آخر میں ہم بات کرتے ہیں حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو نہ صرف ایک نیک دل اور با ایمان خاتون تھیں، بلکہ اپنے صبر، شجاعت اور علم کی وجہ سے اسلامی تاریخ میں ایک روشن مثال کے طور پر یاد کی جاتی ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق اہل بیت سے تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوتی حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کی بیٹی تھیں، یعنی علم، شجاعت اور تقوی ان کے خاندان میں وراثتی طور پر موجود تھا۔ حضرت زینب کی زندگی میں ایک اہم پہلو ان کا صبر اور وفاداری ہے۔ کربلا کے المناک دنوں میں جب آپ کے والد اور بھائیوں نے اسلام کی راہ میں اپنی جانیں قربان کیں، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے نہ صرف اپنے غم اور دکھ کو صبر سے سہ لیا، بلکہ قیدی بن کر بھی اہل کوفہ اور شام کے حکمرانوں کے سامنے اسلام کی سچائی اور حق کی صدائیں بلند کیں۔ ان کی خطابت اور جرت نے سب کو حیران کر دیا اور دشمنوں کے دلوں میں خوف و احترام بھی پیدا کیا۔ حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی آج کی مسلم خواتین کے لیے یہ سبق رکھتی ہے کہ صبر، علم اور ایمان کے بغیر کوئی بھی امتحان آسان نہیں ہوتا۔ ان کی ہمت اور استقامت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حالات چاہے کتنے بھی مشکل ہوں، عورت اپنے ایمان اور اصولوں کے ساتھ نہ صرف خود قائم رہ سکتی ہے بلکہ معاشرے میں بھی مثبت تبدیلی لا سکتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی اسلامی تاریخ کی چند عظیم خواتین جن کے ایمان، کردار، صبر اور قربانی کی مثالیں آج بھی ہمارے لیے روشنی کا سر چشمہ ہیں۔ ہر خاتون اپنے کردار اور اعمال کے ذریعے نہ صرف اپنی زندگی سنوار سکتی ہے بلکہ اپنے خاندان اور معاشرے میں بھی روشنی پیدا کر سکتی ہے۔ آئیے ہم بھی ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلیں، اپنی زندگی میں صبر، شجاعت اور قربانی کو اپنائیں اور ہر میدان میں مثبت تبدیلی لائیں۔ یہی ہمارا اصل فخر اور کامیابی ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو ایمان اور اخلاق سے منور رکھے اور ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمان خواتین اور مردوں کو اپنے دین میں ثابت قدم رکھے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور ہماری زندگیوں کو برکت و سکون سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔